السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکانومی کا اور سیکھنے سکھانے کا یہ پروگرام ہے جو ہم لے کے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ اپنے سوالات آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ کے اندر ہمارے پاس ہاتھ بھیجیں۔ اگرچہ ویڈیو کے اندر بہت کم، ویڈیو فارمیٹ کے اندر بہت کم پروگرامات آپ سوالات بھیجتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ شامل کرتے رہتے ہیں آپ کے آڈیو پیغامات۔ ہاں، ٹیکسٹ پیغامات جو ہیں وہ ہم شامل نہیں کرتے۔ آج ہم جو ہے وہ 15 جون کے میسیجز جو ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے، اور نمبر سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سعودیہ کا میسیج ہے، اور آپ بھی اگر شامل ہونا چاہیں تو اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ کیا بتاؤں کہ ملازمین کے اوپر 225 ارب روپے کا ٹیکس لگ گیا ہے، ان کی سیلریوں کو ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھاد کے اوپر بھی 5% کا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ IMF کو منانے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے کہ وہ 29 جون تک ہمیں یہ ڈیل آفر کر دے۔ میری اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، اور جو ہے وہ میرے تحفظات ہیں، لیکن میں ان تحفظات کا اظہار نہیں کروں گا، اور میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ کرے حکومت کی یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب ہو جائے۔ میں اس کے اوپر فی الحال تبصرہ نہیں کر رہا۔ آج کا پہلا سوال۔ السلام علیکم دادا جی، عثمان بات کر رہا ہوں UAE سے۔ دادا جی بہت شکریہ سب سے پہلے یہ دادا پوتا شو کا دوبارہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا۔ بیچ میں بریک آ گئی تھی، بہت مس کیا ہم نے۔ اور دوسرا ایک اور بات کا شکریہ، کیونکہ میں آپ کا لسنر ہوں کوئی 10 سال سے آلموسٹ، تو لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ یوتھیازم کا شکار ہو گیا تھا، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ آپ کو سنتے تھے تو چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تو پارٹی جو ہمارا وزیر اعظم تھا، سابق وزیر اعظم، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد ہی سمجھ آ گئی، 1 سال کے اندر اندر ہی، کہ یہ بندہ اس کے قابل نہیں ہے، اور کچھ چیزیں نظر کچھ آ رہی تھی لیکن اصل میں کچھ تھی۔ خیر شکر ہے ہم نے جلدی سمجھ لیا۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو دوست باپ، قریبی دوست باپ اس فتنے کا شکار ہیں اور اس بیماری کے اندر لگے ہیں، ان کو جلدی اس سے جان چھوٹ جائے اور وہ صحت یاب ہو جائیں۔ تو دوسرا میرا سوال، دو سوال ہے میرے، ایک ہی سوال ہے، اس کو میں کمبائن کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ میری کچھ انویسٹمنٹ ہے میوچل فنڈ UBL میں، مطلب اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن چھوٹی سی ہے، لیکن اس کو میں انکریز کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں مطلب پیسے میں ڈالتا ہوں، کبھی بھول جاتا ہوں، لیکن وہ منتھلی بیسس پہ نہیں میں ایڈ کرتا۔ اسی طرح میں نے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی اوپن کیا تھا، اس میں بھی تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 2-1 لاکھ روپیہ میرا میوچل فنڈ میں پڑا ہے، تو اس کو میں انکریز پر منتھ کتنا کروں کہ ان دا اینڈ میں ایک اچھا منتھلی میرے پاس کچھ، مطلب میرا کوئی سلسلہ چل جائے کہ چلیں آج ریٹائرمنٹ، آج سے 10 سال 20 سال بعد کچھ میرے پاس ہو ایسا۔ تو مجھے ایک تو وہ بتا دیں کہ کتنا منتھلی مجھے کرنا چاہیے اس میں انویسٹ، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو روشن ڈیجیٹل میرا RDA اکاؤنٹ ہے، وہ مجھے اس کا فائدہ تو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں بھی تھوڑے سے اماؤنٹ پڑی ہے، 1-1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہے۔ تو وہ اگر میں اس کو بھی آپ کے تھوڑا گائیڈ کریں کہ اس کو بھی میں میوچل فنڈ میں ٹرانسفر کر دوں یا اس کو ادھر ہی رہنے دوں، تو پلیز یہ تھوڑا سا میرا، جب بھی آپ انکلوڈ کریں گے آج کے میسیجز تو میرا انکلوڈ کر لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ عثمان بھائی، آپ کو نہیں پتا ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے اس یوتھیاپے سے۔ میرا مطلب ہے بہت سارے دوست احباب جو تھے وہ کوشش مطلب اس بات کے مطمئن رہتے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنا دبئی آئیں، ان کے مہمان بنیں۔ ہم گئے بھی 1-2 مرتبہ ہم گئے بھی ان سے ملنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ یوتھیاپا وائرس کا شکار ہوئے انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا، ان کی طرف سے کوئی دعوت بھی نہیں آئی، اور ان کی طرف سے اصرار بھی ختم ہو گیا۔ میں سمجھ آ گئی کہ یار ظاہر ہے کہ ہم ان کی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف تو بڑا فرماتے ہیں، تو انہوں نے یہی کرنا ہے۔ اچھا، 2 پہلو ہیں آپ کے نے جو سوال پوچھا ہے۔ جو میرا خیال ہے کہ RDA والے پیسے اس کو وہیں پڑے رہنے دیا جائے،
اور یہ جو میوچل فنڈ والے ہیں اس کو ریز کیا جائے آہستہ آہستہ کر کے. پلان آپ خود کر لیں لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کو 10 لاکھ روپے تک کا ٹارگٹ رکھا جائے کہ اسے آپ نے پہلے فیز کے اندر 10 لاکھ لے کے جانا ہے. اور یقیناً ری انویسٹمنٹ کا کلاس تو آپ نے اس میں کلک کیا ہوگا کہ وہ جو پروفٹ ادھر سے آئے وہ اس میں ری انویسٹ ہوتا جائے. تو اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں. آر ڈی اے کے اندر بھی جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے وہ ڈول پروفٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے تو اس کا بھی پروفٹ مارجن آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. اور دوسرا آپ کو وہ جو مل رہا ہے انٹرسٹ مل رہا ہے یا منافع مل رہا ہے اس کے اوپر وہ ڈالر ٹرم میں مل رہا ہے تو وہ بھی مناسب ہے. اس کو فی الحال وہیں پڑا رہنے دیں. جب ادھر کوئی اسٹیبلٹی آ جائے گی تو پھر اس کو ادھر ٹرانسفر کر لیجیے گا میری ناقص رائے کے اندر. السلام علیکم دادا جی. عمران محمد اشرف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں پاکستان ماں کے ایک زیور میں جاب کرتا ہوں اور آپ کا شو دیکھ کر میں نے اسٹاک مارکیٹ کو جوائن کیا. میرا کویشچن فی الحال تو کوئی نہیں، اگر آپ سمجھیں کہ اس کو شامل کیا جائے. سجیشن ہی ہے ایک میری. اکثر دوست جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے اسٹاکس میں انویسٹ کیا جائے. میرا پرسنل ایکسپیرئنس یہ ہے کہ میں واچ لسٹ میں 50 جو ہیں وہ کمپنیز کے میں نے جو ہے واچ لسٹ میں شیئرز کو رکھا ہوا ہے اور میں اس کو گاہے بگاہے ڈیلی جو ہے ان کو دیکھتا رہتا ہوں کہ ان میں کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے. لیکن جب تک آپ کسی چیز میں انویسٹ نہیں کرتے آپ کا ریئل انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ تھوڑا تھوڑا انویسٹ کریں، تو تھوڑا تھوڑا انویسٹ جب آپ کر لیتے ہیں، جب آپ کا پیسہ لگ جاتا ہے کہیں پہ تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جب انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کی پھر ایچی بیچی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب آپ کا پیسہ لگ گیا ہے. تو ایک سجیشن ہی ہے میری دوستوں کے لیے. آپ کا پیغام پہنچ گیا جی اور میں نے پورے کا پورا پیغام سنوا دیا ہے. میں نے بلکہ ہم جب سٹاک مارکیٹ کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے 91-92 سے آنورڈ 2000 تک، اس وقت ہمیں بھی ہمارے جو سینئر تھے وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ آپ نے خود انویسٹ کیا ہوا ہے کسی میں، نہیں تو کریں. ٹھیک ہے. اور وہ ہم سے زبردستی انویسٹ کرواتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر وہ آپ جو ہے وہ پراپرلی اس کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا پیغام یقیناً افادہ عام کے لیے پہنچ گیا ہے. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی. شفیق بول رہا ہوں میں اسلام آباد سے. میں نے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ یہ جو ابھی برکس بلاک بنا ہوا ہے جس میں برازیل، انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور چائنا ہے، تو اس بلاک کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی برکس کرنسی کے اوپر بھی کچھ نیوز چل رہی ہے، تو اس کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ اس کی کیا پاسبلٹی ہے برکس کرنسی کی، اور یہ جو برکس بلاک کی ایکسپینشن ہے تو کیا امریکہ اس کو ہونے دے گا؟ بیسکلی یہ میں مکس کوشچن کر رہا ہوں. انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ہے اس میں لیکن اکانومی کا بھی ایک پہلو ہوتے دیکھیے گا کائنڈلی اس کو. بھجن بات یہ ہے کہ گھر میں آپ کے لالے پڑے ہوں کھانے کے اور محلے میں ایک جائیداد بک رہی ہو سستی، تو آپ اس جائیداد کے بکنے یا محلے میں کمیٹی پاڑ رہی ہو، ایسا نہ کہا، محلے میں کمیٹی ڈالی جا رہی ہے لیکن آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تو آپ کمیٹی تو نہیں ڈال سکتے نا. کیا خیال؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے یار. یہ برکس جو ہے نا، یہ مطلب کہ ہم 24th اکانومی تھے جب عمران خان صاحب کے ہتھے چڑھی تھی ہمارے ملک کی اکانومی، یا جب پھر قمر باجوہ صاحب نے چلتے سائیکل کے پہیے میں ڈانگ دے کے اس کو روکا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت نا ہمارے ہم 24 نمبر پہ تھے اور جس سپیڈ سے ہم جا رہے تھے تو دنیا کہہ رہی تھی کہ ہم ٹاپ 20 اکانومیز کے اندر آ جائیں گے.
टॉप 20 इकॉनमीज़ के अंदर अगर हम आ जाते तो हम क्वालिफाई कर जाते कि हम ब्रिक्स की मेंबरशिप भी सीख करते और भी बहुत सारे फोरम्स की करते। इस वक्त हम 46वें नंबर की इकॉनमी है, ठीक है, दुनिया भर के अंदर साइज़ के हवाले से हमारा साइज़ स्क्वीज़ हुआ है, या दुनिया के साइज़ बढ़ गए, दोनों में से कोई एक बात हो गई है। तो फ़िलहाल तो घर के अंदर वो जो राशन पानी तो डालें ना, फिर कमेटी डालने की बात भी कर लेंगे, सिंपल इज़ दैट। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई और बहुत सारी और होंगी इस वजह से। अभी तो ईरान ने आपसे बहुत ज़्यादा आगे गुजरना है। आपके यहाँ पे लाहौर में या पिंडी में एक मेट्रो बस बनने लगती है तो एक चमूना किस्म का हाई कोर्ट का जज जो है, जिसकी कोई औकात नहीं होती, जिसकी कोई तालीम नहीं होती, वो उसको स्टे दे के 2 साल के लिए डिले कर देता है। आपको पता है तेहरान के अंदर 8 लेन की उनकी ये चलती हैं जो मेट्रो ट्रेन्स जिसको कहते हैं। ये लाहौर में तो एक चली है ना, तो हम उसके ऊपर तनकीद करी जा रहे हैं। तेहरान में 8 लेयर की चलती है और उस मुल्क पे पिछले 40 सालों से बाकायदा इकनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं भाई। तो जब वो इकनॉमिक सैंक्शन थोड़ी सी हटेंगी, उसमें थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, तो उसने तेज़ी से ऊपर जाना है। अभी तो आपने ईरान को तरक्की करते हुए देखना, अभी तो अपने अफ़गानिस्तान को तरक्की करते हुए देखना है। आप जो हैं पहले ही मतलब के पहले बाबो टपनी तो टोला दी कड़कोट कि पहले ही हमारा बुरा हाल रहता था, और हर कोई 10वें के साल के बाद कोई ना कोई जर्नैल अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों करके आ जाता था, क्योंकि उसे पता होता था ख़जाने में $4 आ गए हैं तो मैं जाकर लूट मार कर रहा हूँ। वो लूट मार करके चला जाता है। मार्शल हमेशा उस वक्त लगता है जब मुल्क की मईशत के अंदर डॉलर हो, जब डॉलर ना हो मार्शल नहीं लगता। ये तो हमारे चारों मार्शल लॉ की तारीख उठा के देख लें, उसमें यही है कि जैसे ही पैसे होते हैं मार्शल लग जाता है। तो अभी पैसे नहीं है तो इसलिए मार्शल नहीं लग रहा। जब पैसे आएंगे अगले 3-4 साल के अंदर तो फिर मार्शल भी आ जाएगा। लेकिन हर 10 साल के बाद ये जो आ जाते हैं तो उसके बाद तबाही फेर के निकल जाते हैं। तो इस वजह से अभी तो हमने और भी बहुत सारी मसाइल बर्दाश्त करने हैं। अभी तो हम सिर्फ साउथ एशिया के अंदर सबसे पीछे रह गए यार, अफ़गानिस्तान हमसे आगे गुजर गया, ठीक है। तो इसलिए इन सदमात के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, यूथियापे से या पटवारीपन से बचना चाहिए। इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी ज़ात की अपनी सियासी पार्टी की बजाय इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और वो लोग भी जो हर तरक्की के ऊपर एक प्लॉट लेते हैं और हर रिटायरमेंट के ऊपर लेटर ऑफ थैंक्स लेते हुए साथ में 2 कनाल का घर लेते हैं और फिर उसके बाद रहना अल्लाह ताला नसीब नहीं करता, अगले ही लम्हे बेच के बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो ये याशियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। 1 करोड़ की पेंशन जो है वो साकिब निसार को देना वारा नहीं खाता इस मुल्क को। उस पर 1 करोड़ रुपये खर्चा आता है, तकरीबन 15 लाख तो वो पेंशन के ले जाता है। फिर गार्ड है कोई 30 के करीब उसको मिले हुए, 10 गार्ड उसके तीनों शिफ्टों में 30 के करीब वो हैं, उनका ख़र्चा निकाल लें। फिर उसको जो मुफ्ती मिला हुआ है, और मज़े की बात यह है कि अपने ये सारे अलाउंसेस वो गन पॉइंट पे करवा के लेके गया था साथ में, ठीक है। लुट मचाई हुई है इन लोगों ने। इस तरह बाकी भी रिटायरों की अपनी याशी लगी हुई है। ये चेयरमैन सेनेट की तो आपने देख ही लिया होगा। तो इन लोगों को ये चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी, इनसे दस्तबरदार होना पड़ेगा। बहरहाल अगला मैसेज देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, होप यू आर वेल। दादाजी मैं वासिफ ईरानी बात कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मेरे सवालात को टेकअप किया था अपने पिछले शोज़ में। और दादाजी मेरा आज एक सवाल ये है कि अभी जैसे बजट में आईटी सेक्टर को बहुत छूट दी है, जैसे आईटी सेक्टर को एसएमई के अंदर इंक्लूड कर दिया है, जिससे उसके टैक्स रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। ऑल्दो जो सुपर टैक्स लगाया 150 मिलियन से ऊपर की इनकम पे, तो वो फिर थोड़ा बहुत नेट ऑफ कर देता है। प्लस एक एक्सपोर्ट की सब्सिडी भी है कि जितने एक्सपोर्ट करेंगे उसका 1% इम्पोर्ट जो करती हैं ये कंपनीज, तो वो ड्यूटी फ्री होगी। तो सर इसका आप किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं एवेंसियन जैसी कंपनी पे? एवेंसियन, ऑक्टोपस जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
اینڈ اے آئی ریلیٹڈ آئی ٹی سروسز اپنی ایکسپورٹ کرتی ہے مڈل ایسٹ نارتھ امریکہ سائڈ پہ، پلس نیٹ سول پہ، جو کہ آپ کا جتنی بھی باہر یہ لیزنگ کمپنیز ہے ان کو اپنی آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ کرتی ہے۔ دوسرا سر میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ابھی سولر پینل سے ریلیٹڈ بہت چھوٹ دی ہے گورنمنٹ نے، تو ایک کمپنی ہے سپر نیٹ لمیٹڈ، اس کا ایک ابھی نیوز آئی تھی کہ وہ $1 ملین کا اس کو کانٹریکٹ ملا ہے سولر پینل انسٹالیشن کا 100 سائٹس کے اوپر۔ اچھا، اس کی شیئر پرائس کچھ دنوں سے کانسٹنٹ ہے، شاید کوئی ٹریڈنگ بند کی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ تو سر اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اس پہ آپ اگر بتانا چاہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا سر، تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی جو ہیں یہ اسٹیبلشڈ کمپنیاں، انہوں نے پارٹس اگر منگوانے ہیں یا کوئی مشین منگوانی ہے تو ان کو کوئی ٹیکس بیریئر ان کی راہ کے اندر رکاوٹ نہیں آتا، اور اس کے اوپر جو ان کی مشینیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے اکوپمنٹ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے سافٹ ویئرز بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو چھوٹی یا مڈل لیول کی بھی نہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ انسینٹو ہوگا اور ہے۔ جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں، مجھے نہیں نظر آتا پڑتا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں جو کال سینٹرز وغیرہ جو ہیں یا جتنے بھی، وہ شاید اس 1% سے کچھ اپنے لیے کوئی اچھے ٹیکس فری چیزیں باہر سے امپورٹ کر لیں، لیکن یہ جس لیول پہ کھیل رہی ہوتی ہیں اس لیول پہ تو میری ذاتی رائے میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے، دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ڈیوٹی سولر کے اوپر جو آپ نے فرمائی ہے، دیکھیں سولر پہلے ہی جیسے ہی حکومت نے اوپن کیا تھا تو وہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، سولر کا جو تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی تھی، 136 روپیز پر یونٹ سے 93 پہ بھی آ گئی تھی، نان برانڈڈ 73 تک آ گئی تھی۔ اب جب ٹیکسز ختم ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے کام آ جائے، تو اس لیے وہ جس کمپنی کو 100 سائٹس کے اوپر سولر لگانے کا کانٹریکٹ ملا ہے، اب دیکھنا ہے وہ 100 سائٹس کون سی ہوں گی، اور مارجن تو ان کے بڑھ جائیں گے سولر پلیٹس کی پرائسز فردر ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں، کیونکہ ٹیکس نہیں لگے گا تو وہ ٹیکس ان کی نیٹ سیونگ ہو جائے گی نا، کیونکہ یا ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ ابھی فائنل ہی نہ ہوئے ہوں، ابھی صرف آفر یا MOU کے لیول پہ ہوں، اب نئی کیلکولیشن ہوں اس بجٹ کی امپلیمنٹیشن کے بعد، تو شاید اس لیے ان کے شیئر کے اوپر یا ان کے شیئر کا فلوٹ ہی بہت چھوٹا ہو، جو کہ فکس قسم کے انویسٹر لے کے بیٹھے ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ۔ اچھا دادا جی، میرا ایک سوال سیمنٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ دادا جی، میں نے سیمنٹ سیکٹر پہ ایک انالیسس کیا تھا جس میں میں نے ان کے ایکسپینشن پلانز اپنے پاس نوٹ کیے تھے، اور کیا کہتے ہیں ان کی کاسٹ سیونگز اگر کوئی ان کے پلان ہے تو وہ میں نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیے تھے۔ تو میں نے فوجی سیمنٹ ایک آئیڈینٹیفائی کیا ہے دادا جی، جس کا پوسٹ ایکسپینشن جو ہے اس کی کیپیسٹی 17 ملین کے قریب ہو جائے گی، اور اس کی جو کاسٹ سینرجیز ہے، یہ اس کے کچھ پلانز ہیں، اس کو 400 روپے پر ٹن کی اس کی کاسٹ سیونگ ہوگی، میں نے ان کی کوارٹرلی رپورٹ سے دیکھی تھی۔ تو دادا جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے؟ آلدو بیسٹ وے سیمنٹ بھی ایک ہے جس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ پر ٹن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے، 6250 روپے کی ہے، ویئر ایز فوجی سیمنٹ کی پوسٹ سینرجی جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ پوسٹ سیونگ جو ہے وہ 6629 روپے کا ہے، لیکن فوجی سیمنٹ ابھی کافی سستا چل رہا ہے، 12 روپے کے قریب گھوم رہا ہے، اور بیسٹ وے جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگا شیئر ہے۔ تو دادا جی آپ کو کیا لگتا ہے فوجی سیمنٹ اچھا شیئر ہے؟ دوسرا دادا جی، ایک کمپنی ہے غریب وال سیمنٹ، اس کی میں نے انٹرپرائز ویلیو پر ٹن نکالی تھی اور باقی ساری کمپنیز سے میں نے کمپیئر کی تھی، تو اس کی مارکیٹ ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی اس کی جو کیپیسٹی ہے تو وہ مطلب کافی کم آئی تھی، 10 روپے، مطلب ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک گاڑی ہے وہ زیادہ لمبی چل سکتی ہے اور اس کی شیئر ویلیو یا اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ ہمیں سستی مل رہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شیئر تھوڑا انڈر ویلیوڈ ہے۔
देखें ये आपकी कैलकुलेशन है, अगर आपको अंडर वैल्यू शेयर लगता है तो उस पर स्टेक लगाइए। लेकिन फौजी सीमेंट का जी हमने बड़ी शोहरत सुनी, ₹4.25 से ये उठा और ये ऊपर भी गया और फिर ये नीचे आ गया। हमें बताया जाता था कि जी ये जो डैम्स बनने हैं, ख़ास तौर पे ये जो मोहम्मद डैम है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। फिर पता चला कि वहाँ पे अब देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी लगी होती हैं जिससे वो कॉस्ट नीचे नहीं आने देती हैं। एक लफार्ज सीमेंट भी हो गया था एक, अगर आपको याद हो, एक अब पता नहीं, पहले वो ये उनका था ना जिनके पास पहले वारद था, वारद नहीं जिनके पैसे, यार ये जो मोबिलिंक था जिनके पास, अब तो खैर रशियन के पास आ गया हुआ है, लेकिन जिनके पास था उर्ज़ाकॉम के पास, उर्ज़ाकॉम सीमेंट था, फिर वो लफार्ज हुआ, अब आजकल कुछ और होता है। अब वो सीमेंट जो है उसकी फैक्ट्री कभी भी प्रॉफिट के अंदर वाइबिलिटी नहीं निकाल सकती। उसकी वजह यह है कि उसमें जो प्लान करते वक्त एनर्जी का जो मिक्स दिया गया है, वो एनर्जी मिक्स कभी उसे वाइबल की तरफ जाने ही नहीं देगा, वाइबिलिटी की तरफ जाने ही नहीं देगा। उसके फिक्स एसेट ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब वहाँ पे कोई बहादुर मैनेजर आए, वो इन सब को कहे कि जनाब ये मेरे काम के नहीं है, ये मैं उठा के बाहर फेंक रहा हूँ, ये मैं अपना नया एनर्जी मिक्स लेके आ रहा हूँ। और बाय द वे ये जो कोयले ने पिछले दिनों हाथ किया है हमारे सीमेंट वालों के साथ, खैर कोयला तो नीचे आ गया, सीमेंट वालों की हरामखोरी नीचे नहीं आ रही, वो उनके मुंह को लग गया है। उन्होंने कैलकुलेशनें कर ली हैं, $400, $300, $350, $250 के ऊपर, ठीक है। कोयला नीचे आ भी जाए, उन्होंने अपनी कैलकुलेशनें डिस्टर्ब नहीं होने देती। जस्ट लाइक वनस्पति घी इंडस्ट्री, जो कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर कैलकुलेशनें करके बैठ गए। अब हुकूमत स्ट्रांग हो तो इनको पकड़े। लेकिन फौजी सीमेंट का केस डिफरेंट है। वहाँ पे 3 साल के बाद फिर किसी जनरल साहब ने रिटायर होकर आ जाना है, उन्होंने देखना है कि अगले 3 साल के लिए मैं हूँ तो मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ। आपको पता है इनकी पूरी की पूरी वो जो क्या थी, वो चिमनी थी, वो ब्लास्ट कर गई थी। तो आपने कभी सुना कि उस चिमनी के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के तो कहीं पे किसी ने थाने में दिया हो या उससे रिकवरी डाली हो? वो भी तो कोई रिटायर्ड कर्नल ब्रिगेडियर ही होगा ना जिसने ये काम किया होगा। तो इस वजह से मुझे फौजी सीमेंट, देखिए फौजी फर्टिलाइज़र जो हैं वो अन्नेवाह कमा के आपको चंद टुकड़े दे देती है, ठीक है, और कोई पूछने दसने वाला नहीं है। यही हाल इसका है, ये भी अन्नेवाह कमाएंगे लेकिन ज़ाया करेंगे। सारी बोर्ड की मीटिंग जो है वो थाईलैंड में रख लेंगे, कहेंगे तमाम अयाशियाँ जो वहाँ पे बोर्ड की मीटिंग में जाएंगे उनकी कौमी उसके खर्चे में डाल दो, ठीक है। और पता चलेगा किसी कर्नल साहब को प्लाट अलाट हुआ था, उन्होंने उस पर प्लाजा बना के वो जनाब उस कंपनी को ना अगले 10 साल के लिए हायर लेवल के ऊपर किराए पे दे दिया, कर लो। और कोई पता नहीं है कि वो जो साहब हों उन्होंने वो पैसा उसमें से जिससे वो प्लाजा बनाया हो, प्लाट होने वाले प्लाट पे, वो कंपनी से एडवांस किराए में ले लिया, ठीक है। ये मैं जो मिसालें दे रहा हूँ ये हो चुका है, ये हुआ है, लाहौर में हुआ, FSC का हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। जिस बिल्डिंग में चेक तो करें जाकर किसकी, ये हुआ है। ये इस तरह खाई जाती हैं क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं सकता, वो पवित्र हैं, वो अनटचेबल हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता। तो लिहाजा ये कंपनियां जो है ना, इनके साथ वो जो दूसरी है वो तो अपने इकनॉमिक मिक्स की वजह से मार खा रही है, ये इसकी वजह से। गरीबवाल जो है बहुत पुराना प्लांट है वैसे, ठीक है ना, और शायद इससे ज़्यादा कैपेसिटी पे जा ना सकता हो जितनी कैपेसिटी आपने नोट की है, अगरचे कागजात में जाने की गुंजाइश हो, लेकिन जब कोई चीज़ एक ज़्यादा चल जाती है तो वो फिर एक सर्टन पुरानी गाड़ी नहीं दौड़ती ना 120 के ऊपर, है ना, यही सूरत हाल होती। आखिरी हिस्सा आपके सवाल का। मेरा एक और सवाल है, OGDCL आपने एक वीडियो में कहा था कि लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन दादाजी OGDCL का एक मसला ये चल रहा है कि वो सर्कुलर डेट का शिकार है। उसको सुई सदर्न गैस कंपनी और SNGPL जो है वो पेमेंट कर नहीं रही है, और वो जो ट्रेड डेट्स है उसके रिसीवेबल जो है इन कंपनी के टूवर्ड्स वो अक्यूमुलेट होता रह रहा है। और ये तब तक मेरा ख्याल है सही नहीं होगा जब तक ये है कि गवर्नमेंट SSGC या SNGPL को सब्सिडी जो उसने कमिट की थी वो ना पे करे, या तो फिर जो गैस के जो प्राइजेज है
ٹورڈز دی کنزیومرز یا لوکل ڈومیسٹک یوز جو لوگ کرتے ہیں, وہ امپورٹ کا برڈن یا پرائزز جو ہے وہ ان کسٹمرز یا ڈومیسٹک یوزرز پہ پاس آن کرے, تاکہ وہ پھر ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل کو پے کرے, دین ان ریٹرن جو یہ او جی ڈی سی کو پے آف کرے. دیکھیں یہ آپ کی بات جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے, یہ ایسا ہو گیا ہے. یہ جو مصدق ملک صاحب چوتھے کے دن بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ آپ جو ہیں اگر 500 گز کے گھر میں رہتے ہیں تو اتنی ہی گیس استعمال کرنے سے آپ کا بل جو ہے وہ زیادہ آئے گا. مطلب اگر آپ کا بل پہلے 150 آتا تھا تو اب وہ 2500 آئے گا. میں مثال کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ 5 مرلے کے یعنی کہ 125 گز کے یا 100 گز کے گھر میں رہتے ہیں, میں کراچی کی زبان میں بات کر لیتا ہوں, تو آپ کا بل جو ہے وہ 150 آئے گا, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کر دیا ہے. یہ کرنے سے وہ جو انرجی سیکٹر کا اور گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ تھا, جو تقریباً 400-450 روپیہ اکٹھا ہو گیا تھا, 400-450 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا تھا, وہ سارا کا سارا انہوں نے وائپ آؤٹ کر لیا. تو ڈیٹیل سے ہم نے آپ کا جواب سوالات سنے اور جوابات دے دیے. پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا, برداشت کیجیے گا. اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.